بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِثْنَانِ وَكَذَا اثْنَتَانِ وَسِنَتَانِ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ وَإِنْ كَانَتْ مُفْرَدَةً لَكِنَّهَا سورة التثنیۃ ومعناها معنى التثنیۃ فألحقت بها۔ یہ چار لفظ جو بعد میں ذکر کیا، تین لفظ صاحب کافیہ نے، ایک لفظ صاحب شرح جامی نے بڑھایا، ایک کلا، پھر صاحب شرح جامی نے اس کے ساتھ بڑھایا کلتا، اور ایک اثنانی اور ایک اثنتانی۔ یہ چار لفظ اگرچہ کہتے ہیں مفرد ہے، لیکن اس کی صورت چونکہ تثنیہ کی صورت جیسی ہے، کیسے کہ ان کی آخر میں بھی الف آتا ہے، جیسے کلا آخر میں الف آیا، جیسے رجلانی، انہیں رابی گرا دیتے ہیں تو رجلا بچتا ہے۔ تو تثنیہ سے چونکہ یہ مل رہا ہے صورتاً، ومعناها معنی التثنیۃ، اور اس کا جو معنی ہے وہ تثنیہ کا معنی ہے، یعنی دو کا معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ کلا کا معنی دو مرد کرتے ہیں، کلتا کا معنی دونوں عورتیں کرتے ہیں، اثنان دو عدد پر دلالت کرتا ہے، اثنتان بھی دو عدد پر دلالت کرتا ہے، تو اس کے معنی ہی تثنیہ ہے۔ فألحقت بها، اس لیے اعراب دینے کے لیے اس کو تثنیہ کے ساتھ لاحق کر دیا گیا۔ اعراب کیا ہے؟ بالالف، الف کے ساتھ ہے، یعنی حالت رفع، حالت رفعی میں، والیاء المفتوح ما قبلها نصبا وجرا كما سيجي، اور یا کے ساتھ ہے۔ یا کے ساتھ کیسے کہ جس کا ما قبل مفتوح ہو حالت نصبی میں اور حالت جری میں، کما سیجی، جیسے کہ یہ بات آنے والی ہے۔ یہ کما سیجی ایک اعتراض، چھوٹا سا اعتراض کا جواب ہے کہ صاحب کافیہ نے صرف کہا بالالفی والیاء، الف کے ساتھ اور یا کے ساتھ، لیکن آپ شرح کی عبارت میں کہہ رہے ہیں المفتوح ما قبلها نصبا وجرا، جس کا ما قبل المفتوح ما قبلها نصبا وجرا، جس کا ما قبل مفتوح ہو تو، اور یہ اعراب یعنی یا کے ساتھ اعراب جو ہے نصبی حالت میں بھی ہے، جری حالت میں بھی ہے۔ یہ دو باتیں آپ نے کیسے سمجھا کہ اس کا ما قبل مفتوح ہونا چاہیے اور نصبی حالت میں اور جری حالت میں یہ اعراب ہے یا والا؟ تو جواب دیا کما سیجی۔ ابھی اسی بحث میں آگے جو ہے یہ بات آنے والی ہے، وہ کیسے کہ جمع مذکر سالم کا جب اعراب بیان کریں گے اور وہاں یہ بتائیں گے کہ جمع مذکر سالم کا اعراب حالت نصب اور جر میں کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ کسی کو معلوم ہے جمع مذکر سالم کا اعراب حالت نصب و جر میں کیسے ہوتا ہے؟ واو اور یا ما قبل مکسور، تو یا ما قبل مکسور کے ساتھ چونکہ اس کا اعراب ہے، تو اس سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ تثنیہ کا اعراب یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہے، کیونکہ مکسور ہے، یا سے پہلے یا تو کسرہ ہوگا یا فتحہ ہوگا، ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ یا سے پہلے جو ہے ضمہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم نے کہا کہ یہ یا ما قبل مفتوح یہاں مراد ہے۔ پھر آگے جمع المذکر السالم، جمع مذکر سالم، والمراد به ما سمی به اصطلاحا وهو الجمع بالواو والنون۔ جمع مذکر سالم کس کو کہتے ہیں جمع مذکر سالم؟ تو اس کی ایک اصطلاحی تعریف تو یہ ہے لفظی کہ وہ مذکر لفظ جس کی جمع لائی گئی ہو اور وہ جمع میں واحد کا وزن سلامت ہو، یعنی اس کا واحد مذکر ہونا چاہیے اور جمع بھی مذکر ہونی چاہیے، یعنی مذکر سے مراد مذکر۔ لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چیز اس کا واحد ہے ہی نہیں، مذکر، مؤنث ہے اس کا واحد، جیسے اردن مؤنث سماعی ہے، لیکن اور اس کی جمع آتی ہے خلاف قیاس اردون اور اردین، یہ تو جمع ہے لیکن مذکر سالم نہیں ہے، اور اس کے باوجود اس کا اعراب واو ما قبل مجزوم یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ اعتراض یہ ہوا کہ اردون اور جو ہے ایسے ہی اردون جیسے الفاظ، ایسے ہی سنتن جس کا معنی سال ہوتا ہے، اس کی جمع آتی ہے سنین اور سنون یا کے ساتھ، حالت نصبی جری میں سنین اردین، اور حالت رفعی میں سنون اردون۔ تو اعتراض ہوا کہ یہ تو جمع مذکر سالم نہیں ہے، یہ تو بے جان چیزوں کی جمع ہے، مذکر سالم تو ہے نہیں ہے۔ تو جواب یہ دیا کہ مذکر سالم سے مراد اصطلاحی مذکر سالم جمع ہے، اور اصطلاحاً جمع مذکر سالم کس کو کہتے ہیں؟ وہ جمع جو واو اور نون کے ساتھ ہو، حالت رفعی میں جس جمع کو واو اور نون کے ساتھ، بس اب چاہے وہ جمع اس کا واحد مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ تو جیسے مسلم کی جمع مسلمون جمع مذکر سالم ہے، اگرچہ اس کا واحد حقیقت میں مذکر ہے، ایسی ارد کی جمع اردون بھی جمع مذکر سالم ہو جائے گا، اگرچہ اس کا واحد مؤنث ہے۔ کیونکہ جمع مذکر سالم کی اصطلاحی تعریف ہم کر رہے ہیں وہ جمع جو واو اور نون کے ساتھ ہو، تو اردون واو اور نون کے ساتھ ہے، اس لیے جمع مذکر سالم ہے، اور اس کا اعراب وہی ہوگا جو سب جمع مذکر سالم کا اعراب ہوتا ہے۔
کہتے وهو الجمع بالواو والنون فيدخل فيه نحو السنين وأرضين. تو اس تعریف میں والمراد به ما سمي به اصطلاحا، اور جمع مذکر سالم سے مراد وہ ہے جو اصطلاحی طور پر جس سے موسوم کیا گیا ہے. وهو الجمع بالواو والنون، اور یہ وہ جمع ہے جو واو اور نون کے ساتھ ہو. فيدخل فيه نحو السنين وأرضين، تو اب اس میں سنین اور اردین جیسے الفاظ داخل ہو جائیں گے. مما لم یکن واحد مذکر، ان الفاظ میں سے اس کا واحد مذکر نہ ہو، لیکن یجمع بالواو والنون، لیکن واو اور نون کے ساتھ اس کی جمع لائی جاتی ہو. تو جمع مذکر سالم ایک. وما الحق به، اور وہ جو جمع مذکر سالم سے ملحق ہو، اور وہ کیا ہے؟ وہ اولو. اصل میں عبارت ہے جمع المذکر السالمی و اولو، تو بیچ میں جو ہے عبارت لائی وما الحق به وهو اولو. یہ عبارت لانے کی وجہ یہ ہے کہ اعتراض ہوا کہ جمع مذکر سالم اور اولو، تو کہا اولو بھی جمع ہے کیا؟ تو کہا نہیں، جمع نہیں ہے، بلکہ ما الحق به، بلکہ جمع سے لاحق ہے. اولو جمع ذو لا عن لفظی، اولو جو ہے ذو کی جمع ہے لیکن جمع لفظی نہیں ہے، غیر لفظ سے جمع ہے. وعشرون واخواتها، اور لفظ عشرون اور لفظ عشرون کے اخوات. لفظ عشرون کے اخوات سے مراد جو ہے زیرو والے عدد جو 2 ڈیجٹ کے ہوں گے زیرو کے ساتھ، وہ عدد مراد ہے 10 کو چھوڑ کر کے. عشرون جیسے 30 30، 40 40، 50 50، اس کو اس طرح کے لفظ کو عربی زبان میں عقود کہتے ہیں، دہائی کے اعداد، جہاں سے ایک کی گنتی شروع ہو جاتی ہے. 21 سے لے کر کے 29 تک، 30 تک، پھر 30 کے بعد ایک کی گنتی، 31 32، یعنی احد و ثلاثون، اثنان و ثلاثون، ثلاثۃ و ثلاثون، یعنی احد، اثنان، ثلاثون، اربعون، یہ گنتی شروع ہو جاتی ہے. یہ دہائی والے زیرو کے ساتھ جو اعداد ہوتے ہیں 10 کو چھوڑ کر کے، یعنی عشرون، 30، ثلاثون 40 کے لیے، اربعون 50 کے لیے، خمسون، یہ سارے الفاظ عشرونہ کے اخوات کہلائیں گے. تو ان 3 طرح کے اسموں کا اعراب کیا ہوگا؟ وعشرون واخوات، وعشرون اور اس کے اخوات. اخوات کہتے ہیں یہ تو جاندار کو بلایا تھا، اخوات بہن کو کہتے ہیں. اس کا جواب دیا اے نظائرها، یہاں اخوات سے مراد ہے اس کے مثل الفاظ، اور اس کے مثل الفاظ کتنے ہیں؟ السبع. کتنے ہیں؟ بولیے. 7 ہیں، یعنی یہ آپس میں مل کے 7 ہیں. وہی ثلاثون، اور وہ ہے ثلاثون سے لے کر کے الی 90 90 تک، یعنی گنیے عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون اور 90، یہ 9 الفاظ. کہتے ولیس عشرون جمع عشرۃ ولا ثلاثون جمع ثلاثہ. ایک وہم کی طرف ازالہ کر رہے ہیں کہ جیسے مسلمون جمع مذکر سالم ہے، ایسے عشرونہ کو بھی جمع مذکر سالم ہونا چاہیے. کہا کہ یہ جمع ہو نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ مسلمونہ کہیں گے کم سے کم 3 مسلمان کو نا. مسلمونہ کم سے کم کتنے مسلمان کو کہیں گے؟ 3 مسلمان کو. تو عشرونہ کم سے کم کتنے 20 کو کہیں گے؟ کہنا چاہیے اگر جمع مانیں گے تو 3 20 کو. اور 3 20 کتنے؟ اور 3 20 کتنے ہو جائیں گے؟ 60 ہو جائیں گے نا 3 20 جی، یعنی 3 20 کو اگر ملائیں گے تو 60 ہو جائے گا. اچھا ثلاثونہ کو اگر جو ہے ہم کہیں گے کہ یہ جمع ہے ثلاثتن کی، ثلاثتن کی، تو ثلاثتن کہتے ہیں 1 3 کو، تو ثلاثونہ کا معنی ہوا 3 3، تو اس کی دلالت 9 پر ہوگی. جی 9. اور اگر یہ کہیں کہ عشرونہ عشرتن کی جمع ہے، یوں اگر کہیں تو عشرتن کا معنی ہوتا ہے 1 10، تو عشرونہ کا معنی کیا ہو جائے گا؟ 3 10 30 ہو جائے. 2 3 10 تو مطلب 30 پر دلالت ہو جائے گی عشرون کی، ایسا ہو جائے گا معنی. اس لیے ثابت ہوا کہ یہ جمع نہیں ہے بلکہ جمع سے ملحق ہے. کہتے ہیں کہ ولیس عشرون جمع عشرۃ ولا ثلاثون جمع ثلاثہ. عشرون عشرتن کی جمع نہیں ہے، ثلاثون ثلاثتن کی جمع نہیں ہے. وإلا لصح اطلاق 20 علی 30. اگر ایسا ہوتا تو 20 کا اطلاق جو ہے، 20 کا اطلاق 3 پر صحیح ہوتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ عشرون عشرتن کی جمع، عشرتن کا معنی 1 10، تو 20 کا معنی ہوتا کم سے کم 3 10، اور 3 10 کتنا ہو جاتا ہے؟ 30 ہو جاتا ہے. 30. لأنه ثلاثة مقادر العشرہ، اس لیے کہ 30 جو ہے یہ، اس لیے کہ 30 جو ہے یہ عشرہ کے مقادیر کا تگنا ہے، 3 ہے. وإطلاق ثلاثین علی 90، اور 30 کا اطلاق 9 پر ہو جاتا. کب؟ جب ہم یہ مانتے کہ ثلاثینہ جو ہے یہ ثلاثونہ یہ جمع ہے ثلاثتن کی،
تو سلاستن کا معنی 1 3 اور سلاسونہ کا معنی ہو جاتا 3 3 اور 3 3 ہوتا ہے 9. تو کیا ہوتا ہے اطلاق و سلاسین علی التسع، سلاسین کا اطلاق 9 پر ہو جاتا، لأنہا ثلاثۃ مقادیر الثلاثہ، اس لیے کہ 9 جو ہے 3 ثلاثہ کے مقدار کا 3 ہے. وعلی ھذا القیاس البواقی، اور اسی پر باقی الفاظ کا قیاس کر لیجئے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تسعون جو ہے یہ تسعون کی جمع ہے، تو تسعون کا معنی 1 9، تو تسعون کا مطلب ہوتا ہے کم سے کم 3 9، اور 3 9 کتنے ہوتے ہیں؟ 27. تو مطلب تسعون کی دلالت پھر 27 پر ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس لیے پتہ یہ چلا کہ یہ الفاظ جمع نہیں ہے، بس جمع کی طرح ہے، مشابہ ہے. وَأَيْضًا هَذِهِ الْأَلْفَاظُ تَدُلُّ عَلَى مَعَانٍ مُعَيَّنَةٍ وَلَا تَعْيِينَ فِي الْجُمُوعِ. ایک اور وجہ بیان کرے جمع نہ ہونے کی. ایک تو یہ اس طرح مثال دے کے سمجھایا، ایک اور وجہ کہ یہ جمع نہیں ہے، اس پر یہ ہے دلیل یہ ہے کہ یہ الفاظ یعنی عشرونہ ایک مخصوص عدد پر دلالت کرتے ہیں. عشرونہ وہ اس عدد پر جو 19 کے بعد اور 21 سے پہلے ہو، صرف اسی پر دلالت کرتا ہے. وَلَا تَعْيِينَ فِي الْجُمُوعِ، اور جمع کے معنی میں تعین نہیں ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا کتبن 3 کتابیں، تو 3 کتابیں کوئی بھی ہو سکتی ہے نا، کہ کوئی متعین 3 کتابیں کوئی بھی ہو سکتی ہے. اور عشرونہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ طے ہے کہ 20 کے 19 کے بعد اور 21 سے پہلے جو مخصوص عدد ہے اسی پر اس کی دلالت ہوگی. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چونکہ ان الفاظ کے معانی متعین ہے اور جمع کے معنی غیر متعین ہوتے ہیں، اس لیے یہ جمع نہیں ہے. تو اس کا اعراب کیا ہے؟ کہتے ہیں بالواو، واو کے ساتھ ہے، رفعاً حالت رفعی میں، والیاء اور یا کے ساتھ ہے، المکسور ما قبلھا نصبا و جرا، جس کا ما قبل مکسور ہو حالت نصبی میں اور حالت جرگی میں. اب انما جعلہ سے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو یہ باتیں تو آپ نے پچھلی کتابوں میں پڑھی ہوں گی، لیکن اب جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ اسپیشلٹی ہے خاصہ، اور کیا بولتے ہیں، خاصہ ہے قافیہ اور شرح جامع کی. یہ باتیں عام طور پر نحوی کتابوں کی ابتدا میں بیان نہیں کی جاتی ہیں. کیا سوال کر رہے ہیں کہ واحد تثنیہ اور جمع میں واحد کا جو اعراب دیا گیا مفرد منصرف صحیح وغیرہ کا اعراب، اس کا اعراب دیا گیا حرکتی اعراب، اور تثنیہ اور جمع کو اعراب دیا گیا حرفی و الف یا کے ذریعے سے. پہلے یہ کہ اس کو حرکتی اس کو حرفی کیوں دیا گیا؟ اس سوال کا آسان جواب یہ ہے کہ تثنیہ اور جمع جو ہے نا یہ فرع ہے واحد کی. فرع کس کی ہے؟ واحد کی. تو واحد اصل ہے اور تثنیہ اور جمع اس کی فرع ہے، کیونکہ واحد سے ہی تثنیہ اور جمع بنتا ہے. باپ سے ہی بیٹا ہوتا ہے تو باپ اصل ہے، بیٹا اس کی فرع ہے. ایسی واحد سے ہی تثنیہ جمع بنتے ہیں تو واحد اصل ہے، تثنیہ جمع اس کی فرع ہے. تو واحد اصل، تثنیہ اور جمع اس کی فرع. اور اعراب کی جو 2 قسمیں ہیں، اعراب حرکتی، اعراب حرفی. تو اعراب حرفی اور اعراب حرکتی میں اصل جو ہے اعراب حرکتی ہے. یہ بات پیچھے بھی پڑھا چکا. اصل کون سا اعراب ہے؟ اعراب حرکتی. اعراب حرکتی. تو اصل کو دیا گیا، اعراب حرکتی جو اصل ہے وہ کس کو دے دیا گیا؟ مفرد کو، واحد کو جو اصل ہے. اور اعراب حرفی جو فرع ہے وہ دے دیا گیا فرع کو، یعنی تثنیہ اور جمع. پہلے اتنا دیکھیے، کہتے ہیں وَإِنَّمَا جُعِلَ إِعْرَابُ الْمُثَنَّى مَعَ مُلْحَقَاتِهِ وَالْجَمْعِ مَعَ مُلْحَقَاتِهِ بِالْحُرُوفِ. اور مثنیٰ اور اس کے ملحقات اور جمع اور اس کے ملحقات کا اعراب حروف سے بنایا گیا. لِأَنَّهُمَا فَرْعَانِ لِلْوَاحِد، اس لیے کہ یہ دونوں واحد کی کیا ہیں؟ فرع ہیں. وفی آخرہما حرف یصلح للإعراب وهو علامۃ التثنیہ والجمع، اور ان دونوں کے آخر میں ایسا حرف ہے جو اعراب کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ علامۃ التثنیہ والجمع، اور وہ تثنیہ کی علامت الف اور جمع کی علامت واو. فناسب ان یجعل ذلک الحرف اعرابہما، تو مناسب ہوا کہ اسی حرف کو ان دونوں کا اعراب بنا دیا جائے. لیکون اعرابہما فرعا لإعرابہ، تاکہ ان دونوں کا اعراب واحد کے اعراب کی فرع بن جائے. واحد کا اعراب حرکت ہے تو ان دونوں کے اعراب کو حرف بنایا گیا تاکہ یہ حرف فرع ہو جائے حرکت کی، کیونکہ یہ دونوں بھی فرع ہے واحد کے. کما انہما فرعان لہو، جیسا کہ یہ دونوں اس کی فرع ہے. لأن الاعراب بالحروف فرع للاعراب بالحرکت، اس لیے کہ اعراب بالحروف جو ہے وہ اعراب بالحرکت کی فرع ہے. یہاں تک ایک بات سمجھ میں آ گئی. اب دوسری بات یہ سمجھیے کہ اعراب بالحرف ان کو دیا گیا، ٹھیک ہے. تو اعراب یہ تثنیہ کی 3 حالتیں ہیں، رفعی نصبی جری، اور جمع مذکر سالم کی بھی 3 حالتیں، رفعی نصبی جری. تو دونوں کو ملا کر کتنی حالتیں ہو گئی؟
6. تسنیہ کی 3 حالت، جمع کی 3 حالت. اور اعراب کتنے ہیں؟ اعراب بالحرکت کون کون سے ہیں؟ اعراب بالحروف کون کون سے ہیں؟ واو اور یا کے ذریعے. واو الف یا 3 ہی ہے نا. واو الف یا. اعراب بالحرکت 3 ہے، زبر زیر پیش. اعراب بالحرف بھی 3 ہے، واو الف یا 3 ہی ہے نا. جی حضرت. تو اب اس بات کو سمجھیے کہ تسنیہ میں الف کیوں دیا گیا، جمع میں حالت رفع میں واو کیوں دیا گیا، تسنیہ میں حالت رفع میں یا ما قبل مفتوح کیوں، اور جمع میں حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور کیوں. اس کو سمجھیے، اچھے سے سمجھیے. کہتے ہیں جواب یہ ہے کہ معاملہ یہ ہے جناب کہ دونوں کی 3 حالتیں ہیں. تسنیہ کی 3 حالت، جمع کی 3 حالت. اور اعراب کتنے ہیں؟ 3 ہیں. حالت کتنی ہے؟ 6. یعنی کھانے والے 6 ہیں. اور ڈبے کتنے ہیں پارسل کے؟ 3 ہی ہے نا. اعراب 3 ہے، واو الف یا. اور تسنیہ کی 3 حالت، جمع کی 3 حالت. تو حالتیں 3 6 ہیں. تو اب کیا کریں گے بھیا؟ اب یا تو یہ کیجئے آپ کہ ایک ہی کو تینوں دے دیجئے، دوسرے کو محروم کر دیجئے. یعنی آپ یا تو یہ کیجئے کہ واو الف یا تینوں حرکت دے دیجئے تسنیہ کو، اور جمع کو محروم کر دیجئے. تو جمع کے پاس کچھ نہیں بچتا. اور اگر جمع کو پوری تینوں حالتیں تینوں حرکت دے دیں گے واو الف یا، تو تسنیہ کے پاس کچھ بولیے نہیں بچے گا. تو کیا کیا جائے؟ تو کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ حصہ بکھرا کر کے بانٹ لیتے ہیں. کہا حصہ بکھرا کیسے کریں گے؟ کہا دیکھیے پہلے تو یا کو سائڈ کیجئے، الف اور واو کو لیجئے. الف اور واو، الف واو کو اس لیے لینا پڑا کیونکہ تسنیہ اور جمع کا صیغہ جو فعل میں ہوتا ہے نا، فعل میں آپ دیکھیں گے تو تسنیہ کے ساتھ صیغے کے ساتھ الف لگا رہتا ہے. جیسے ضربا، یضربانی، اضربا، لگا کہ نہیں لگا ہے؟ جی حضرت لگا. ہاں. اور جمع کے صیغے کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ واو لگا. تو کہا ایک کام کرتے، جب فعل میں اس کے ساتھ یعنی اس پر تسنیہ کا صیغہ الف کے ساتھ آتا ہے، جمع کا صیغہ واو کے ساتھ آتا ہے، تو اسی مناسبت سے ہم تسنیہ کو الف دے دیتے ہیں اور جمع کو کیا دے دیتے ہیں؟ واو. اور یہ حالت جو ہے اس کی عمدہ، اور یہ دینا اس کی عمدہ حالت میں کر دیتے ہیں. جب وہ حالت رفع میں ہو تب. حالت رفع میں تسنیہ میں کیا دے دیا گیا؟ تسنیہ میں حالت رفع میں تسنیہ میں الف. اور حالت رفع میں جمع میں کیا دے دیا گیا؟ واو. مناسبت سمجھ گئے نا کیوں دیے؟ کیونکہ فعل میں تسنیہ اور جمع تھا واو کے ساتھ. فعل کے تسنیہ اور جمع میں الف اور واو تھا. تسنیہ میں الف تھا، جمع میں واو تھا. تو یہاں پر بھی حصہ بکھرا جب کیا تو الف دے دیا تسنیہ کو اس مناسبت سے، اور واو دے دیا جمع کو. اب کیا بچا؟ یا بچا. اور حالت کتنی بچی؟ ایک. تسنیہ کی 3 حالت تھی، حالت رفع اور نصب اور جر. 4 حالت. ہاں ابھی سمجھے بات کو. تسنیہ کی 3 حالت تھی، حالت رفع نصب جر. تو حالت رفع کو تو ہم نے پیک کر دیا نا الف دے کر کے، اس کی ایک حالت پیک ہو گئی. 2 حالت خالی ہے نا رفع نصب اور جر کی. یعنی رفع نصب جر 3 حالت کو 3 آدمی تصور کیجئے. تو 3 دونوں 6 آدمی ہیں. تو حالت رفع والا جو آدمی ہے اس کو ہم نے کیا دے دیا؟ تسنیہ میں الف دے دیا. اور جمع مذکر سالم میں کیا دے دیا؟ حالت رفع والے کو واو دے دیا. اب ابھی کتنی حالت کے آدمی بچے ہیں؟ 4 حالت. اور یہ جو پیڑا اور رسگلہ جو بچا ہے وہ کتنا بچا ہے؟ واو الف یا میں اب کیا بچا؟ ایک ہی ڈبہ. ایک ہی بچا ہے نا. ایک بچا. صرف کیا بچی ہے؟ کیا بچی ہے؟ یا. واو اور الف تو بڑھ گیا نا، واو الف بڑھ گیا، وہ پیک ہو گیا رفع کے ساتھ. اب صرف یا بچی. تو یا کو ہم چاروں کو دیں گے. کس کو دیں گے؟ چاروں کو دے دیں. چاروں کو یا ہی دے دیں گے. تو اور سیم رکھیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا نا. یہ بھی مسلمین وہ بھی مسلمین، سمجھ میں نہیں آئے گا تسنیہ ہے کہ جمع ہے. تو فرق کچھ پیدا کرنا پڑے گا نا. جی فرق پیدا کرنا پڑے گا نا. تو ہم نے کیا کیا کہ کہا کہ دیکھیے تسنیہ کو ہم نے الف دیا نا. الف کے مطابق جو ہے حرکت کون سی ہوتی ہے؟ زبر زیر یا پیش؟ زبر. تو کہا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ تسنیہ کو یا دیتے ہیں حالت جری میں. تو یا حالت جر کے مناسب ہے نا.
نصب کے مناسب الف ہے، یہ بات پیچھے ہم نے پڑھا. تو تثنیہ کو حالت جر میں یا دے دیتے ہیں اور اس سے پہلے زبر دے دیتے ہیں، تو ہو گیا حالت جری میں یا ما قبل مفتوح. تثنیہ کا اعراب ہو گیا یا کے ساتھ اور ما قبل مفتوح کے ساتھ، اور جر پیک ہو گیا. لیکن تثنیہ کی ایک حالت نصب بچی ہوئی ہے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ تو کہا کچھ ہے ہی نہیں اب اس کا اعراب، تو اس کو بھی مجبوری میں دینا پڑے گا. تو ایک کام کیجئے، نصب کو کس کے تابع کر دیجئے؟ یا کے جر کے. ہاں جر کے تابع بولیں گے اس کو. نصب کو کس کے تابع کر دیجئے؟ جر کے. جر کے. دیکھیے الف جو ہے نصب کے اعتبار سے مناسب حرکت ہے، یا جو ہے جر کے مناسب حرکت ہے، اور رفع کے مناسب واو ہے. لیکن یہ واو اور الف تو بٹ ہی گیا نا، تو اب اس پر بحث ہی نہیں کرنا ہے. کتنا وقت ہے؟ اچھا وقت زیادہ ہو چکا.